السلام علیکم تمام دوستوں کو، جو لوگ بھی جہاں پر بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سب کو سلام۔ کچھ دن پہلے میں لاہور سے واپس کینیڈا آیا ہوں الحمدللہ۔ بہت اچھا ٹرپ تھا۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ کویسچنز کیے تھے۔ آپ سارے جو لوکل ہمارے دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں لاسٹ آلموسٹ 13 ایئرس سے کینیڈا میں ریئل اسٹیٹ ٹورانٹو میں کر رہا ہوں، اور اس ٹائم سینچری 21 پیپلز چوائس کے ساتھ ہوں ایز اے ریئلٹر۔ لاہور کی جو مجھے تھوڑا سا موقع ملا تھوڑے دن رہنے کا، جو وہاں لوگوں کی پرابلمس ہیں اوورسیز کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کی انویسٹمنٹس وہاں پر ہیں۔ اور آپ لوگ خبروں میں سنتے رہے ہوں گے کہ بہت سارے قبضہ مافیا ہوتی ہے جو وہاں پر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس میں بہت سارا قصور میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اوورسیز کا ہے، ہم لوگ وداؤٹ اینی ریسرچ، کیونکہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں وہاں پر، اور کچھ وہاں کے ریئلٹرز جو لوکل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سبز باغ دکھاتے ہیں، پروفٹ مارجن یا اپریسیشنز کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنے دنوں میں ایسا ہو جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں فیک ہوتی ہیں، فیک انفارمیشن ہوتی ہے۔ بہت ساری اسکیمز ایسی ہیں جو گورنمنٹ کی اپروو نہیں ہوتی، اور ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ اس کو چیک کر سکیں، اور وہ اپنی دہاڑی نکالتے ہیں۔ آپ کو چیز بیچ کے ریئلٹر بھی اتنا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اس کو اپنے کمیشن سے شاید غرض ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ سب اوورسیز جتنے بھی ہیں صرف ان شہروں میں انویسٹ کریں، ان سکیمز میں انویسٹ کریں جو سیکیور ہیں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ صرف فائل آرگنائز وے میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، جیسا کہ مجھے جو پتہ ہے وہ ڈیفنس میں ہے یا بحریہ ٹاؤن ہے، اور چند اور ہوں گی۔ وہ آپ لوگ میک شیور کر کے انویسٹ کریں۔ باقی جتنی اور اسکیمز ہوتی ہیں، میرا خیال ہے کہ اوورسیز کو وہاں سٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رانگ سٹیپ، آپ کی ایک رانگ انویسٹمنٹ، وہ ایسے ہی ہے جیسے فوجی لینڈ مائن کے اوپر اگر پاؤں رکھتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ چانس ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے اوورسیز، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کو آرگنائز وے کے اندر گورنمنٹ تک، بہت سارے لوگ ہیں جو متاثر ہیں ان پاکستان کے جو پراپرٹی کے ایشوز کے اندر، جو جینوئنلی انہوں نے صحیح انٹینشن سے بائی کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں قبضہ مافیا جو گروپ ہے انہوں نے آکوپائیڈ کیا ہوا ہے، اور کئیوں کو ڈیتھ تھریٹس بھی ملتی ہیں جو لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور یہ ان کا ہارڈ ارن منی ہے۔ گورنمنٹ اس طریقے سے شاید رسپانس نہیں دے پا رہی اوورسیز کو جتنا یہاں سے لوگ پیسہ وہاں بھیج رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو اسپیشل منسٹری ہونی چاہیے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن جب تک یہ چیزیں سٹریم لائن نہیں ہوتی، میرا یہ خیال ہے کہ ہم اوورسیز کو خود تھوڑا سا سمجھداری سے یہ کام کرنا پڑے گا کہ ایسی رانگ انویسٹمنٹس نہ کریں، کسی لالچ میں نہ آئیں، اپنی طرف سے جو میک شیور ہو سکتا ہے کہ اچھی اسکیموں میں جائیں، چاہے وہ تھوڑی مہنگی ہوں، ایٹ لیسٹ آپ کو پیس آف مائنڈ ہوگا، کیونکہ وہاں کی اگر کسی کا کو کبھی چانس ملا ہو، وہاں کی کورٹ کچہری اتنے پرانے یا اتنا ڈیلے ہے اس کے اندر کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر پاتا۔ وہ فارغ لوگوں کے لیے ہے۔ کئی لوگوں کا جو وہاں پر لوگ ہیں، کئیوں کا یہ مشغلہ کہہ لیں، ہابی کہہ لیں، وہ کورٹ کچہری میں وہ یوز ٹو ہیں، وہ جان کے اس طرح کی پراپرٹیز میں پنگے لیتے ہیں، بائی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر مل گیا تو مل گیا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ جو اوورسیز ہیں ان کا ٹائم بہت کروشل ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی مشورہ یہ ہوگا، اور بہت سارے لوگ میرے سے ایگری کریں گے، کہ صرف ان جگہوں پہ انویسٹ کریں جہاں پر آپ کو میک شیور ہو کہ یہ اچھی اسکیم ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔